بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کا یہ تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے اور 23ویں سپارے کا آخری رکوع ہے۔ ان دو آیات، اس رکوع کی پہلی جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 22 اور 23، اس کا ترجمہ ہم نے پچھلے ہفتے کیا تھا۔ ایک بات اس کے متعلق اور عرض کر کے اس کو آگے آج انشاءاللہ سپارہ یہ ختم کریں گے۔ اس سے پہلے رکوع کی جو آخری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی ایک مثال بیان کی کہ جس طرح آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے اور اس کے ذریعے بارش کا پانی پھر آگے چشموں کے ذریعے زمین سے نکلتا ہے، آگے چلتا ہوا جا کے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، کھیتیاں اس میں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پودے، پھول، پھل، اور کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، پھول کھل رہے ہیں، پھل پک رہے ہیں مختلف رنگوں کے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ درخت پودے جو ہیں سوکھ جاتے ہیں، رنگ ان کا زرد پڑ جاتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ یہ مثال بیان کر کے فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ نشانی کس طرح ہے کہ جس طرح باغات، کھیتیاں، ایک وقت ہوتا ہے درخت پودا نکلتا ہے، بڑا کمزور سا ہوتا ہے، پھر وہ تناور درخت بن جاتا ہے، بڑا مضبوط، اور پھر بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے تو بڑا ناتواں کمزور ہوتا ہے، پھر اس میں قوت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، جسمانی طور پر بڑا قوی ہوتا ہے، ذہنی طور پر، دماغی طور پر بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ انسان کے اعضاء جو ہیں کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بالآخر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو انسانی زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ ایک دوسری جگہ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی، 27واں سپارہ اور سورۃ الحدید، ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ جس طرح کہیں کھیل ہو رہا ہوتا ہے، تماشا ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہوتا ہے اور لوگ ہنس رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور جب وہ کھیل تماشا ختم ہوتا ہے سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور وہاں ویرانی ہو جاتی ہے، کوئی نہیں وہاں پہ ہوتا، اور وہاں وہ سارے کا سارا وہاں جگہ جو ہے وہ سونی ہو جاتی ہے، جہاں کوئی انسان نہیں ہوتا۔ تو یہی حال انسان کی زندگی کا بھی ہے کہ کچھ وقت کے لیے انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اپنا وقت گزار کے وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ ہے جس کے لیے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ ایک وہ شخص ہے جس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ اور آگے فرمایا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، یعنی ذکر کے معاملہ میں سخت ہو گئے ہیں،
اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ پہلے انسان کی زندگی کی مثال بیان کر کے فرمایا اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اب دو گروہوں کا بیان فرما دیا۔ ایک وہ خوش قسمت جو دین حق کو قبول کرتے ہیں، جو نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پہ چلتے ہیں، اور ایک وہ بدقسمت جنہوں نے دنیا کو ہی سب سمجھ رکھا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے، اور دنیا میں اس طرح کھو گئے ہیں کہ آخرت کو وہ بھول چکے ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے۔ اگر ان دونوں آیتوں کو ہم ملا کے پڑھیں اور پھر اس حدیث کو سنیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ای المؤمنین اقیس، ایمان والوں مومنوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لہ استعدادا، کہ جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے۔ سب سے زیادہ عقل مند، دنیا میں اس کے مختلف معیارات ہوتے ہیں کہ عقل مند کون ہے۔ کوئی کہتے ہیں عقل مند وہ ہے جو دنیاوی معاملات کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھتا ہو، جس طرح کا انسان آ جائے اس طریقے سے اس سے ڈیل کرے، ہر انسان کی عقل کو سمجھے اور اس کے مطابق اس سے ڈیل کرے۔ مختلف معیارات، مختلف پیمانے ہیں، مختلف سٹینڈرڈ ہیں انسانوں کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے، اور صرف موت کو یاد ہی نہ کرتا رہے بلکہ وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا، موت کے لیے تیاری بھی کرے۔ صرف یاد ہی نہیں کرے، موت کے لیے تیاری بھی کرے کہ میں نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کسی نے رہنا ہے، جو بھی آیا ہے وہ تعدلک ہے، تھوڑے وقت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آنے والی اس جہان کے لیے تیاری کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اسی آیت کی تفسیر ہے، فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ جس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا۔ فرمایا جب دل میں نور داخل ہو جاتا ہے تو دل کشادہ اور وسیع ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے کھلنے اور وسیع ہونے اور دل میں نور داخل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص ہر وقت دار آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، یعنی موت کے بعد جو جہان آنے والا ہے اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور اس دھوکے والی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آئندہ آنے والا جو جہان ہے، موت کے بعد جو دار آخرت شروع ہوگا، آخرت کا جہان شروع ہوگا، اس کے لیے تیاری کرے۔ تو وہی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد جو احوال پیش آنے والے ہیں ان کے لیے وہ تیاری کرتا رہے۔ تو انسان کی زندگی جو ہے یہ چند روزہ ہے، اور اس دنیا میں آ کر، اس مادی دنیا میں آ کر ہم اس دنیا میں اس طرح کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں اس میں کہ ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، قبر کے اندر جا کے سوالات کا جواب دینے ہیں، اور کل میدان محشر میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، ہم نے اپنے اعمال کی جواب دہی دینی ہے، وہاں اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، دیکھا جائے گا کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنی برائی کی ہیں، کیا 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 ہے۔ تو اس چیز کو یاد رکھنا یہی انسان کی عقل مندی ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین بات نازل فرمائی، اور وہ بہترین بات کیا ہے؟ کتاباً، ایک کتاب ہے یعنی قرآن پاک۔ احسن الحدیث ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین بات قرآن پاک ہے، یہ کتاب ہے۔ متشابہن، جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اس کے مضامین، یعنی اس کے مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ وہ خوب اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ آیات بھی آپس میں اس کی ملتی جلتی نہیں، ایک جیسی آیات ہیں، ان کے الفاظ بھی ایک جیسے ہیں۔ تو متشابہ یہ حافظوں کی اصطلاح میں متشابہ کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک آیت پڑھ رہا ہے تو اس جیسے الفاظ کہیں اور ہیں تو وہ کہیں اور پڑھتے پڑھتے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ سپارہ پہلا پڑھ رہا ہے اور دوسرے سپارے میں اس طرح کی آیت ہے تو وہ پہلے سے دوسرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ کہیں چوتھا سپارہ پڑھ رہا ہے تو اسی طرح کی آیت جو ہے وہ کہیں اور جگہ ہے تو وہ پڑھتے پڑھتے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ تو اس کو حفاظ کی اصطلاح میں متشابہ کہا جاتا ہے کہ ایک طرح کی آیتیں جو ہیں وہ مختلف جگہ پہ ہیں تو ایک جگہ پڑھتے پڑھتے وہ دوسری، جس طرح ہوتا ہے نا کہ ریل کی دو پٹڑیاں ہیں تو ذرا سی پٹڑی جو ہے بدل جائے تو ادھر ہو جاتا ہے، تو کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ تو یہی متشابہ حافظوں کو بھی لگتا ہے کہ پڑھ کہیں اور رہا ہے تو وہی آیت کہیں اور ہے تو وہ پڑھتے پڑھتے ادھر چلا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن پاک کی آیات جو ہیں ملتی جلتی ہیں، متشابہن مثانیہ، یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور قرآن پاک کا کمال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی اور کتاب ہو اس کو انسان ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے، ایک دفعہ نہیں، بہت دلچسپ کتاب ہوگی اس کے مزاج کے مطابق ہوگی، دوسری دفعہ بھی پڑھ لے گا، دو دفعہ پڑھ لی اور زیادہ دلچسپی ہوگی تو تیسری دفعہ پڑھ لے گا، ورنہ تو ایک دفعہ پڑھ کے ٹھیک ہے بھائی پڑھ لی جو کچھ اس میں ہے مجھے علم ہو گیا، دوسری دفعہ کوئی نہیں پڑھتا۔ کوئی دوسری دفعہ پڑھ لے گا تو تیسری دفعہ نہیں پڑھے گا، اگر تیسری دفعہ پڑھ لی تو اس کے بعد تو کوئی نہیں پڑھے گا۔ لیکن قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور جب دل کے اندر قرآن پاک کی محبت ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے، ہر بار پڑھنے سے نہائی لطف ہوتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک کا ایک کمال ہے، جس طرح قرآن پاک کا یہ کمال ہے کہ دنیا کی کوئی اور کتاب جو ہے اس کو اس طرح یاد نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ انسان کی اپنی مادری زبان ہو، وہی زبان جو اس نے اپنے ماں باپ سے سنی ہے، سکول میں پڑھی ہے، دن رات جس میں وہ کلام کرتا ہے، بولتا ہے، اس کی کوئی کتاب ہو تو اس کو اس طرح حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ اس کو اس طرح یاد نہیں کیا جا سکتا۔ اب قرآن پاک ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، ایک بچہ 8-10 سال کا جس کی اپنی زبان عربی نہیں ہے، جس کو عربی آتی نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن وہ قرآن پاک کو لفظ بہ لفظ اس طرح یاد کر لیتا ہے کہ زیر زبر پیش شد مد اس میں بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے اس کو اس طرح زبانی یاد کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے کہ بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، ہر بار پڑھنے میں اس کا نیا لطف ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے پڑھنے والوں میں اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جن کو اس کے معانی اور مفہوم کا علم نہیں ہوتا، لیکن معانی اور مفہوم کا علم نہ ہونے کے باوجود بھی بار بار پڑھا جاتا ہے اور ہر بار پڑھنے میں نیا لطف ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی اور کتاب ہو، انسان پڑھ رہا ہو، سمجھ نہیں آ رہی تو چھوڑ دیتا، بھی سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پڑھنا کیا ہے اس کو۔ لیکن قرآن پاک کا یہ بھی معجزہ ہے کہ اس کا مفہوم نہ سمجھ آتا ہو پھر بھی انسان بار بار پڑھتا ہے اور بار بار پڑھنے میں ہر بار نیا لطف ہوتا ہے۔
تو فرمایا متشابہن، اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، مثانیہ جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان کے جسم کانپتے ہیں جن کے دلوں میں رب کا خوف ہے۔ رب کا خوف جن کے دلوں میں ہے، جب وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ دل کے اندر خوف الہی کی وجہ سے ان کے رونگٹے کھڑے، جس طرح جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے جسم، ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، یعنی قرآن پاک سن کے اور دل کے اندر خوف الہی پیدا ہوتا ہے اور ذکر الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اس کو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مومنوں کی نشانی کیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، پیچھے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، مومن وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جائیں تو ان کا دل، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے اور پکے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بڑے بلند درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، اور رزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ تو ایمان والے جب قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑتے ہیں اور رب کے خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ جس پر رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتا ہے کہ قرآن پاک سن کر اس کے دل کے اندر خوف الہی اور بڑھ جاتا ہے، اور رب کے خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دل اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر کرم فرما دے اور اس کو ہدایت عطا فرما دے، اس کو نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ تو نیکی کرنا، یہ اگر کوئی نیکی ہم سے صادر ہو رہی ہے، کوئی نیکی ہم سے سرزد ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی نیکی کے لیے کسی انسان کو منتخب کر لیا۔ تو کوئی بھی نیکی جب ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نیکی کی توفیق عطا فرما دی۔ لیکن وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کیا جو أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ، جو اپنے چہرے کے ساتھ دفاع کرے گا، سوء العذاب، برے عذاب کا، قیامت کے دن سخت عذاب قیامت کا۔ چہرے کے ساتھ دفاع کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی چیز آتی ہے تو انسان اپنے ہاتھ آگے کر لیتا ہے، یہ فطرتاً انسان کی، کہ سب سے پہلے انسان چہرے کو بچاتا ہے کہ چہرہ بچ جائے۔ اب وہ چہرے کے ساتھ عذاب کا دفاع کیسے کرے گا کہ مجرم کے ہاتھ تو پیچھے بندھے ہوئے ہیں، اب کسی چیز کو سامنے سے کوئی چیز آتی ہے تو ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے چہرے پہ ہی اس کو جو چیز آئے گی چہرے پہ لگے گی، تو اس لیے فرمایا چہرے کے ساتھ وہ عذاب سے اپنا دفاع کرے گا، یعنی
اپنا چہرہ بھی وہ نہیں بچا سکے گا کہ ہاتھ اس کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں سے کہا جائے گا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ، چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم کمایا کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے آج اس کا بدلہ اس عذاب کی صورت میں تمہیں مل رہا ہے۔ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، حضور کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، حضور کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے، قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور منزل من اللہ نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، اپنے پاس سے بنا لیے، گاڑ لیے، ادھر سے سیکھ لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذب الذین من قبلہم، یہ کوئی پہلے ہی نہیں ہے جھٹلانے والے، اس سے پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے انبیاء کرام کو جھٹلایا، انبیاء کرام کی دعوت کا انکار کیا۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پس آیا ان پر عذاب جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے عذاب آ جائے گا، اس طرح عذاب آ گیا۔ مثلا دیکھیے اس کی ایک مثال کہ ایسا عذاب کہ جہاں گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف اقوام کا ذکر کیا پہلے گزرنے میں، ان میں سے ایک ہے قوم عاد، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام آئے، ان کو سمجھاتے رہے، بار بار ان کو لمبا عرصہ ان کو سمجھاتے رہے، وہ نہیں مانے، انکار کرتے رہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کر سکتا، اس کا وہم و گمان میں بھی نہیں، اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہاں ان کے علاقے میں لمبے عرصے تک بارش نہیں ہوئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ علاقہ جہاں سب کچھ بارش کی بنا پر ہی ہوتا ہے، بارش ہو تو درخت جو ہیں وہ سرسبز ہوتے ہیں اور کھیتوں میں کھیتی ہوتی ہیں اور سبزیاں، ہر چیز بارش پر ہی ہوتی ہے، تو لمبے عرصے تک بارش نہیں ہوئی۔ اب ایک دن اچانک کالی گھٹا اٹھی تو وہ لوگ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو بھئی اتنا عرصہ بارش نہیں ہے، یہ کالی گھٹا آئی ہے تو اب یہ بادل برسے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، جب دیکھا نا کالی گھٹا آ رہی ہے ان کی وادیوں کی طرف، ان کی بستیوں کی طرف، انہوں نے کہا یہ آ رہی ہے گھٹا، یہ بارش برسائے گی، آج تو جلد تھل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل هو ما استعجلتم به، یہ بارش نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہے جس عذاب کی تم جلدی کر رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ایسی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء بامر ربھا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی اپنے رب کے حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، پس پھر وہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ اب ان کی خالی بستیاں پڑی ہوئی ہیں جہاں ان کی یعنی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کے مردہ جسم پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ جب ان کی مردہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں تو اس طرح ہے کأنہم اعجاز نخل، کھجور کے تنوں کی طرح اتنے لمبے لمبے وہ مضبوط توانا یعنی لوگ تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، ایک ہوا کی صورت میں، ایک گھٹا کی صورت میں، بادل کی صورت میں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ بادل برسے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی جھٹلانے والے ہو گزرے ہیں۔ فأتاہم العذاب، پس ان کے پاس عذاب آیا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، من حیث لا یشعرون، جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے بھی عذاب ہو سکتا ہے۔
فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چکھایا اس کا یعنی اس کی برائی فی الحیات دنیا، دنیا میں ان پر تباہی بربادی آئی، ان پر عذاب آیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، دنیا میں تو یہ معمولی عذاب آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر پرانی قوموں کے واقعات بھی ہیں، اس میں مثالیں بھی ہیں، تو مختلف مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف باتوں کو قرآن پاک میں سمجھایا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآنًا عربیًا، یہ عربی زبان میں ہے قرآن پاک، غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے بلکہ بڑی سیدھی اور صاف کتاب ہے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، رب کا خوف ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ تو قرآن پاک جو ہے صاف سیدھی کتاب ہے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کے اندر اس کو نازل فرمایا، کیونکہ سب سے پہلے مخاطب جو تھے وہ عرب تھے، عرب کے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوا اور سب سے پہلے مخاطب عرب تھے، تو اس لیے قرآن پاک کو بھی عربی کے اندر نازل کیا گیا کہ خود ان کی اپنی مادری زبان جو وہ بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا کہ عرب کے لوگوں کے سامنے اگر کسی اور زبان میں پڑھا جاتا تو وہ کہتے بھئی یہ زبان تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا کریں؟ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوبیسویں سپارے کے آخر میں اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر یہ قرآن عجمی زبان غیر عربی زبان میں ہوتا، لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُ، تو پھر یہ کہتے کہ اس کی آیات کی تفصیل بیان کی جاتی، یعنی ہماری زبان ہے عربی، یہ عجمی ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو اسی لیے عربی میں نازل کیا ہے کہ سب سے پہلے مخاطب وہ عرب ہیں، تو تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب قرآن پاک عربی میں، اس کے بعد پھر اس کے ہر زبان میں آج ترجمہ بھی موجود ہے، لیکن اصل جو ہے وہ قرآن پاک عربی کے اندر ہے کہ سب سے پہلے مخاطب جو تھے وہ عرب تھے۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس کی آیات جو ہیں صاف ہیں، اور اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے سمجھنے میں اس کو مشکل پیش نہیں آتی۔ خاص طور پر عرب جو ہیں جن کی مادری زبان عرب ہے، وہ لوگ فوراً اس کو سمجھ جاتے تھے۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، رب کا خوف دل کے اندر پیدا ہو۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کی، ایک آدمی کی مثال بیان کی، فیہ شرکاء متشاکسون، پہلے زمانے میں جب غلامی کا دورہ ہوتا تھا تو غلام بیچے اور خریدے جاتے تھے، جس طرح جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں اور منڈی میں جانور بیچے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، کوئی بیچتا ہے، کوئی خریدتا ہے، جو خریدتا ہے اس کی ملکیت ہوتا ہے وہ جانور۔ تو اس طرح انسان جو غلام ہوتے تھے ان کو بھی بیچا اور خریدا جاتا تھا، جس نے خرید لیا اس کی ملکیت ہے۔ تو بعض اوقات ایک غلام چند آدمیوں کا
مشترکہ غلام ہوتا تھا۔ اب ایک جانور جو ہے وہ تو مشترکہ نہیں ہوتا چند آدمیوں کا، لیکن غلام کہ چند آدمی 2 3 4 آدمی مل کے ایک غلام خرید لیتے ہیں۔ اب وہ غلام اکیلا جو ہے 4 آدمیوں میں اگر مشترک ہے تو سب کی خدمت کرتا ہے، اس کی بھی اس کی بھی اس کی بھی، جس کا غلام ہے اس نے کام کرنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک غلام ہے وہ ایک آدمی کی ملکیت ہے، اور ایک غلام جو ہے وہ چند آدمیوں کی ملکیت ہے، اور وہ چند آدمی ہیں بھی بڑے جھگڑالو، بڑے بد مزاج۔ ایک کے کام کے لیے جائے تو دوسرا جھڑکنا شروع کر دے، میرا کام نہیں کیا۔ اس کے کام کو گیا تو دوسرے نے جھڑکنا شروع کر دیا، میں نے تمہیں وہ کام کہا تھا تو نے وہ نہیں کیا۔ اب وہ کس کا کام کرے؟ ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو چند آدمیوں کا مشترکہ غلام ہے، چند اس میں شریک ہیں، اور مشترکہ غلام جو ہے وہ اس سب میں مشترک ہے، اور سب اس کو کھینچ رہے ہیں اور سب اس کو جھڑک رہے ہیں۔ اور ایک ہے ایک آدمی کا غلام ہے، جو اس نے کہا وہ اس کو بجا لائے گا۔ اب یہ مثال بیان فرمائی، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، ایک آدمی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی جس میں کئی شریک ہیں متشاکسون، جو بڑے جھگڑالو اور بڑے بد مزاج ہیں، وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، اور ایک شخص جو سالم ایک آدمی کی ملکیت ہے، صرف ایک ہی اس کا آقا ہے۔ حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، ایک آدمی صرف ایک خدا کی عبادت کرنے والا ہے اور ایک آدمی ہزاروں خداؤں کو پوجنے والا ہے۔ اگر کئی خدا ہوں، ایک کہے بھائی اب نماز پڑھو، دوسرا کہے اب نہیں پڑھنی ہے، تو کیا کریں؟ ایک کہے اب یہ عبادت کرو، دوسرا کہے نہیں اب یہ اس عبادت کا ٹائم ہے، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے۔ تو جس طرح ایک غلام کئی آقاؤں کا جو مشترکہ وہ غلام ہے، وہ بیچارہ ایک ادھر بیچتا ہے، ایک ادھر کہتا ہے، ایک ادھر کہتا ہے، تو اس کی بیچارے کی یعنی مزاج کا کیا حال ہوگا اور اس کی طبیعت کیسی ہوگی کہ سب ایک طرف کے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر کئی خدا ہوں تو کوئی خدا کچھ کہے، کوئی خدا کچھ کہے، کوئی خدا کچھ کہے، تو ایک جو ہے صرف ایک رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے مطابق چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی مثال انسانوں کی ہے کہ کچھ وہ ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور کچھ جو ہیں کئی شریکوں کے آگے جھکنے والے ہیں۔ حل یستویان مثلا، جس طرح وہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر جو ہیں ان میں سے جانتے نہیں۔ انک میت و انہم میتون، بے شک آپ پر بھی موت طاری ہوگی۔ انکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک میتون، آپ نے بھی اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، یعنی موت طاری ہوگی۔ و انہم میتون، اور ان لوگوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرو گے، وہاں آپس میں بات چیت معاملہ طے ہوگا۔ یہاں ایک دو باتیں خاص طور پر قابل غور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک میت و انہم میتون، آپ پر بھی موت طاری ہوگی، اور یہ جو لوگ ہیں مخالفین ان پر بھی موت طاری ہوگی، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ تو میت
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک میت۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ کفار مکہ جو ہیں دین اسلام کی روز افزوں ترقی کو دیکھتے کہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے اور اسلام کی تحریک جو ہے وہ دن بدن مضبوط ہو رہی ہے، تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتے اچھا جی چلو ٹھیک ہے پڑھا لیں کلمہ، کل یہ مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا معاملہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 بیٹے تھے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو کفار اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتے بھائی بیٹا تو ان کا ہے نہیں جو ان کے مشن کو زندہ رکھے گا، بیٹے تو ان کو فوت ہو گئے، تو اب ٹھیک ہے ان کی زندگی تک ہی ہے یہ معاملہ، کتنے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، کل یہ چلے جائیں گے دنیا سے تو یہ اسلام بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب کیا آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو انہوں نے ادھر بیٹھے رہنا ہے، ان پر موت طاری نہیں ہوگی، یہ بھی مر جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں کہ حضور کے بیٹے حضور کی زندگی میں وہ اپنی بچپن کی عمر میں ہی فوت ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشن کو دین اسلام کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے انتظامات کرنے ہیں کہ خود وہی لوگ جو کہتے تھے کہ یہ ان کی زندگی تک ہے، ان کی اولادوں میں سے وہ پیدا ہوئے جنہوں نے اس مشن کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دین اسلام کو زندہ اور باقی رکھنا، قیامت تک رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کے انتظامات پیدا فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، اے محبوب آپ نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور انہوں نے بھی جانا ہے، سب پہ موت طاری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت طاری ہوئی، باقی سب لوگ جو ہیں ان پہ بھی موت طاری ہوتی ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے ایک نہ ایک دن اس نے جانا ہے یہاں ہمیشہ، اور پرماننٹ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہے، ایک نہ ایک دن سب نے کوچ کرنا ہے۔ لیکن موت میں فرق ہے، ایک تو یہ کہ اچھے اور برے انسان کی موت میں بھی فرق ہے، ہر انسان مرتا ہے، ہر انسان اس دنیا سے جاتا ہے، لیکن اچھے اور برے کی موت میں فرق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی تفصیلی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انسانوں کی موت کا ذکر کیا۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی تفصیلی یہ لمبی حدیث پاک ہے، اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن اس کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے چہرے آفتاب کی طرح سورج کی طرح سفید اور روشن ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے، جنت کی خوشبوؤں میں سے خوشبو ہوتی ہے، پھر وہ جہاں تک نظر ہے وہاں تک وہ فرشتے ہی فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان فرشتوں کے سردار حضرت ملک الموت آتے ہیں اور وہ اس آدمی کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اے پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف روانہ ہو، پھر اس کی روح اس کے جسم سے اس طرح آسانی سے نکلتی ہے جس طرح پانی کا ایک مشکیزہ ہو تو اس میں سے پانی کا قطرہ جو ہے وہ آسانی سے نکل جاتا ہے، پھر اس کی روح حضرت ملک الموت فوراً دوسرے فرشتے جو ہیں ان کو دیتے ہیں، وہ جنتی کفن میں رکھتے ہیں اور روئے زمین میں سب سے اچھی جو زیادہ خوشبو ہے وہ اس کو خوشبو لگاتے ہیں اور اس کی روح کو لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں۔
فرشتوں کی جو بھی جماعت ملتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون سی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اس کی روح ہے، اور اس کا اچھا نام جو ہے بتاتے ہیں، تاکہ آسمانوں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ساتوں آسمانوں تک ہر آسمان کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کا صحیفہ اعمال علیین میں لکھ دو، اعلیٰ علیین میں اس کا نام لکھو، اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیوں کہ میں نے اس کو زمین سے ہی پیدا کیا، اس کو زمین سے ہی میں لٹاؤں گا وہیں پہ، اور دوبارہ اس کو وہیں سے زندہ کیا جائے گا۔ پھر اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ پھر فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے، حضور کی زیارت۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں ایمان لایا۔ پھر آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو اور اس کو جنت سے لباس پہنا دو، اور اس کے لیے جنت کی یعنی قبر کے اندر جنت سے ایک کھڑکی کھول دو۔ اور فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت لباس والا شخص آتا ہے، خوبصورت لباس اور بہت عمدہ شکل و صورت۔ تو وہ اس سے کہے گا تجھے اس چیز کی بشارت ہو جس سے تم خوش ہو، یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ تو بہت حسین و جمیل ہے اور تو خیر کے ساتھ ہے۔ تو وہ کہے گا کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، تیرے نیک اعمال اس صورت میں۔ اس کے ساتھ پھر اسی حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے انسان کی موت کا ذکر کیا کہ فرشتے اس کے لیے یعنی بڑی ڈراؤنی شکل کے اندر آتے ہیں اور ٹاٹ لے کر آتے ہیں، حضرت ملک الموت اس کی روح کو نکالتے ہیں تو بدبو پھیل جاتی ہے، اور ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر اس کی روح کو لے کر فرشتے جب جاتے ہیں تو جس آسمان سے گزرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یہ کیسی بدبو ہے، کون ہے یہ، کس کی روح لے کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں پھر فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہونے کے لیے اجازت مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اسفل السافلین میں لے جاؤ، تو اس کی روح کو وہاں سے پھینکا جاتا ہے۔ تو موت پھر آگے اسی طرح قبر کے اسی حدیث پاک میں قبر کے سوالات کا بھی ذکر ہے کہ قبر کے سوالات اس کو کیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں لا دی، مجھے تو کچھ علم ہی نہیں، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ پھر اس کی قبر کے اندر جہنم سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کی تپش اور عذاب اس کو قبر کے اندر پہنچتا ہے۔ تو موت اور موت میں فرق ہے، بظاہر سب لوگ مرتے ہیں لیکن نیک اور بد انسان کی موت میں بھی بڑا فرق ہے۔ اور یہاں تو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ سے ذکر کیا انک میت و انہم میتون۔ تو جب دو الگ الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ اور دوسرے لوگوں کے لیے الگ ذکر کیا گیا تو مطلب یہ ہے کہ موت سب پر آنی ہے لیکن سب کی موت کے اندر فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت جو ہے وہ ایک آن کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر موت طاری کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا قانون طاری ہوا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی ظاہری جس طرح دنیا کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی، اسی طرح کی ظاہری حیات کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات عطا فرمائی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی دیکھیے موت جو ہے، موت یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے موت کہ جسم سے صرف روح کا نکل جانا، اور
عام لوگوں کی موت کیا ہوتی ہے کہ روح جو ہے جسم کی پرورش جو ہے اس کو چھوڑ دیتی ہے، اور انبیاء کرام کی روح جو ہے اس کا اجسام کے ساتھ، جسموں کے ساتھ اس طرح کا تعلق رہتا ہے کہ انبیاء کرام کے جسم جو ہیں وہ بالکل سلامت رہتے ہیں قبروں کے اندر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانبیاء احیاء یصلون فیکم۔ یہاں ایک بات جو ہے حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نور العرفان میں یہ بات لکھی ہے کہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ موت کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے روح کا جسم سے الگ ہونا اور روح کا جسم میں تصرف چھوڑ دینا، پرورش ختم کر دینا۔ پہلی یعنی یہ ہے کہ صرف روح جسم سے نکل جائے، اور دوسری کیا ہے کہ روح جسم میں تصرف چھوڑ دے، پرورش ختم کر دے۔ فرماتے ہیں انبیاء کی موت پہلے معنی میں ہے یعنی خروج روح عن الجسم، کہ روح جسم سے نکل گئی لیکن جسم کی پرورش وہ اب بھی کر رہی ہے۔ اور عوام کی موت دونوں معنی میں یعنی جسم سے نکل بھی جاتی ہے اور پرورش بھی ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے عام آدمی کا جسم جو ہے اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر میں نہ بھی رکھا جائے تو موت کے بعد وہ تھوڑے عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائے گا۔ باہر رکھیں گے تو بدبو پیدا ہو جائے گی، قبر میں رکھیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد اس کے جسم کو مٹی کھا جائے گی، ہڈیاں رہ جائیں گی، پھر وقت آئے گا ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن انبیاء کرام کے جسم جو ہے وہ قبر کے اندر سلامت رہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کی روح جسم سے علیحدہ ہوتی ہے، جس بنا پہ ان کا کفن دفن وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے، مگر ان کی روح ان کے جسم کی پرورش کرتی رہتی ہے، اسی لیے ان کے جسم گلتے نہیں اور زائرین کو پہچانتے ہیں، ان کو سلام سنتے ہیں اور ان کی فریاد رسی اور مشکل کشائی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی موت کا جو قانون ان پہ طاری ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسی دنیاوی زندگی کی طرح زندگی جو ہے وہ قبر کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی سارے نبی اللہ کے زندہ ہیں اور قبروں کے اندر ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر مبارک کے اندر یعنی دیکھیے برزخی زندگی جو ہے نا، برزخی وہ تو سب کو حاصل ہے کہ کافر جو ہے وہ بھی قبر کے اندر ان کو برزخی زندگی حاصل ہے کہ دنیا کا معاملہ ختم ہوا، عالم آخرت کا پہلا سٹیپ جو ہے برزخ شروع ہوا، تو برزخی زندگی تو ان کو بھی حاصل ہے کہ قبر کے اندر جب ان کو عذاب ہوتا ہے تو شعور ہوتا ہے، تو برزخی زندگی جو ہے وہ تو سب کو حاصل ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ عین دنیاوی زندگی کی طرح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ ہاں ہماری عقل جو ہے اس کو نہیں پا سکتی، اگر ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے۔ جس طرح دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم ان کو مردے نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اب جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے، رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہوئے قتل کر دیا جاتا ہے، اب اس کا جسم تلواروں کے ساتھ یا گولیوں سے چھلنی ہو گیا، اس کی روح نکل گئی، اس کو کفن پہنایا گیا اور اس کا جنازہ پڑھا گیا، اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔
ہاں تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے تو تمہاری عقل کا قصور ہے، تمہاری عقل کا اس کا ادراک نہیں ہے، وہ زندہ ہیں۔ تو اب اگر شہید کو کوئی مردہ کہے گا تو قرآن پاک کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ عقل نہیں مانتی، عقل کو اس کا ادراک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کو زندہ یقین کرے اور اس بات پر ایمان رکھے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے وہ زندہ ہے۔ بلکہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ، یہ چوتھا سپارہ ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ کہنا تو درکنار ہے، تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی دل کے اندر بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے، زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے، دل میں بھی یہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو ان کو درجہ مرتبہ عطا فرمایا اس پہ وہ بڑے خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے ان کو وہ خوشخبری بھی دیتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو شہداء وہ قتل ہوئے، ان کے جسموں کو گولیوں کے ساتھ چھلنی کیا گیا، تلواروں کے ساتھ ان کے جسموں کو چیرا گیا، کاٹا گیا، اور ان کی روحیں نکلی، پھر ان کو قبروں کے اندر دفن کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو جب شہداء جن کی موت اللہ کے لیے ہے وہ زندہ ہے، اور جن کا زندگی اور موت سب کچھ ہی اللہ کے لیے، وہ کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سلیمان علیہ السلام ہاں سامنے جس میں پاک موجود، جی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کی طرف حضرت قبلہ چشتی صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کام پہ لگایا ہوا ہے کہ جن جو ہیں ان کو وہ بیت المقدس یا کوئی عمارت تعمیر کرنے کے لیے ان کو کہا بھئی یہ کام کرو تم۔ اب جن کام میں لگے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنا ایک ڈنڈا ہے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے کھڑے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو قبض کر لیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ اب فرشتے جن جو ہیں وہ کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ کا ایک کمرہ نما ہے، یوں کہہ لیے شیشے کا، جس میں باہر سے نظر آتا ہے، اندر سے باہر، باہر سے اندر نظر آتا ہے، جن کام میں لگے ہوئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی دیکھ رہے ہیں جس نے ذرا کوتاہی کی اس کو سزا ملے گی، لگے ہوئے ہیں کام میں لگے ہوئے۔ اب کام باقی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی موت کا وقت تو آ گیا ہے لیکن کام یہ مکمل ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، دن دیکھتے ہیں کہ بھئی وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ذرا کوتاہی کی تو سزا ملے گی، کام میں لگے رہے۔ جب وہ کام مکمل ہو گیا، اب کیا ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی اس کو دیمک نے نیچے سے کھا لیا، جب دیمک نے اس کو کھا لیا، لاٹھی ٹوٹی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم بھی زمین پہ آ گیا۔ اب جنوں کو معلوم ہوا بھئی یہ تو پتہ نہیں کب سے فوت ہو گئے تھے، تو فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، وہ دابۃ الارض زمین کا وہ کیڑا دیمک نے جن ان کے عصا کو، ان کے ڈنڈے کو کھا لیا، تو اس کا ڈنڈے کا ٹوٹ جانا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پہ آیا۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، تو تب ان جنوں کو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا۔ تو اب عام آدمی اگر
فوت ہو جائے تو 1-2 دن میں اس کا جسم جو ہے وہ جب ظاہر بات ہے مردہ ہو گیا تو جسم بدبودار ہو جائے گا، اور اگر اس کو دفن نہیں کیا جائے گا تو باہر ہی پڑا ہوا پھول جائے گا، پھٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا، قبر میں بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن نبی غالباً روایات میں آتا ہے کہ 3 سال تک یا 1 سال تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کا جسم 1 سال تک اسی طرح کھڑا رہا تو دیمک نے لکڑی کو کھایا، ان کے جسم مبارک کو کسی نے کچھ نہیں کیا۔ تو انبیاء کرام کے روح نکلتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجسام کو سلامت رکھتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہداء جو ہیں ان کی موت جو ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ اللہ کی راہ میں جن کی موت ہوتی ہے ان کو مردہ نہ کہو۔ تو جن کی صرف موت اللہ کی راہ میں ہے ان کو مردہ تو نہیں کہنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، محبوب کہہ دو، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت یعنی اس دنیا سے جانا، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جن کی موت فی سبیل اللہ ہے وہ تو زندہ، اور جن کی زندگی اور موت سب للہ رب العالمین ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا قانون جو ہے وہ طاری ہوا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سارے انبیاء کرام جو ہیں ان میں سے استثناء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ آئیں گے، ان پر موت طاری ہوگی۔ تو باقی انبیاء کرام جو ہیں جن پر موت کا قانون طاری ہوا، بلا شبہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد ان کو اس دنیاوی زندگی کی طرح زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہاں ہماری عقلیں ان کو نہیں پا سکتی تو ہماری عقلوں کا قصور ہے کہ ہماری عقلیں جس طرح شہداء کی زندگی کو ہماری عقلیں نہیں پا سکتی تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اگر اس کا موت ان کی زندگی کا انکار کریں گے تو قرآن پاک کے منکر ہوں گے کہ قرآن پاک نے کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو بلکہ ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو انبیاء کرام کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اسی دنیاوی زندگی کی طرح جو ہے وہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کہ یہ دن جو ہے حاضری کا دن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی بارگاہ میں ہمارے درود پیش کیے جاتے ہیں، تو جب آپ کا وصال ہو جائے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد، میری موت کے بعد بھی تمہارے درود میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کا قانون جو ہے وہ طاری ہوا ہے، اس طرح سب لوگوں پر طاری ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد پہلے جیسی زندگی، اس دنیاوی زندگی جیسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے اور سارے جہان کو حضور اس طرح مشاہدہ کر رہے ہیں جس طرح انسان اپنی آنکھ کی ہتھیلی پہ پڑی ہوئی چھوٹی سی چیز کو دیکھتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں رہتے ہوئے سارے جہان کو مشاہدہ کر رہے ہیں، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں جا بھی سکتے ہیں۔ غلاموں کی محفل میں جانا چاہیں تو حضور اپنے غلاموں کی محفل میں چلے جاتے ہیں، اور جس غلام کو حضور مشرف کرنا چاہیں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرماتے ہیں اور اپنے غلاموں کو بھی مشرف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ آئندہ اتوار چونکہ عید ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر جو اتوار ہے اس میں ہم انشاءاللہ اس 24ویں سپارے سے آگے جو ہے وہ شروع کریں۔